الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیتیں جو نماز کے فضائل کے عنوان سے متعلق ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور آج کی اس مجلس میں نماز ہی سے متعلق قرآن کریم کی کچھ اور آیتیں بیان کی جائیں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ آیت کا ترجمہ ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک، اور خاص طور سے فجر کی نماز۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ آیت کریمہ میں نماز کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر قرآن کریم کے اندر نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر نماز کے اوقات اور نماز کی تعداد طے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، بلکہ اب تو ایک مخصوص فرقہ اس کا وجود پذیر ہو چکا ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرنے لگا ہے کہ نماز کی تعداد اور نماز کے اوقات قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ جو اہل قرآن فرقہ ہے، جو صرف قرآن پہ عمل کرتا ہے، حدیث پہ اور اجماع پہ اور قیاس پہ ان کا عمل نہیں ہے، تو ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ نماز کی تعداد اور نماز کے اوقات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے، لہذا ہم نماز کو جو مروج شکل ہے، جو رائج شکل ہے، اس کے مطابق نہیں پڑھیں۔ تو ان لوگوں کے اس اعتراض اور سوال کا جواب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 دیتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات بیان فرمائے ہیں، اور تعداد نماز کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن اوقات نمازوں کے اس آیت سے بیان کیے گئے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے نکلنے سے، بعض لوگوں نے اس سے زوال کا وقت مراد لیا، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک۔ تو نصف النہار سے لے کے رات کی تاریکی تک اس میں 4 نمازیں داخل ہیں۔ نصف النہار یعنی جب زوال کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے جو نمازیں شروع ہوتی ہیں، اس میں پہلی نماز ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک۔ اس رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز داخل ہے۔ تو 4 نمازیں اس آیت کے پہلے حصے میں داخل ہوگی، اور فجر کی نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا وقرآن الفجر، کہ نمازوں کی پابندی کرو 4، اور خاص طور سے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کی خاص طور سے پابندی کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں فرشتے حاضری لگاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، ایک تو صبح کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ صبح کی نماز میں جو فرشتے آتے ہیں
مسجد کے اندر وہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہتے ہیں، اور وہ صبح سے عصر تک جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سے سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں، اور اپنے رجسٹر میں ان کا اندراج بھی کرتے ہیں، ان کی حاضری بھی لگاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے عصر تک، پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں ان فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اب یہ صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے عصر کے بعد مغرب سے پہلے اسی جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اور پھر یہ عصر والے فرشتے اگلے دن فجر تک رہتے ہیں۔ تو دو نمازیں ایسی ہیں، یا دو نمازوں کے بیچ کے اوقات ایسے ہیں جس میں دونوں ڈیوٹیوں کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ فجر میں فجر والے بھی اور عصر والے بھی دونوں فرشتے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ عصر والے فرشتے رک جاتے ہیں اور فجر والے فرشتے پھر فجر کے وقت وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کی بطور خاص پابندی کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ یعنی مسجد میں فرشتے تو ہر وقت رہتے ہی ہیں، لیکن فجر کے وقت میں شام والے اور فجر والے دونوں فرشتے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ تو ڈبل فرشتوں کی دعائیں، ڈبل فرشتوں کی ملاقاتیں اور ڈبل فرشتوں کے رجسٹر میں اندراج اور حاضری فجر کی نماز میں ہو جاتی ہے، اس لیے خاص طور سے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اگلی آیت ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ سورہ معارج آیت نمبر 19۔ آیت کا ترجمہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو کوئی شر، کوئی آفت، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو خیر کی بات، اچھائی کی بات اور بھلائی کی بات پہنچتی ہے تو اس کو روک کے رکھتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ نمازی جو نماز پر مداومت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ آیت کے اندر نماز کی اور نمازیوں کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ مختلف اور منفرد انداز۔ سب سے پہلے آیت میں انسان کی دو کمزوری بیان کی جو تقریباً ہر آدمی کے اندر ہے، کن لوگوں میں نہیں ہے ان کا آگے استثناء ہوا ہے۔ کون سی بیماری اور کون سی کمزوری جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ پہلی ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، تقدیر کو کوسنے لگتا ہے، قسمت کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور لوگوں کے سامنے برائی کے الفاظ کے ساتھ اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ آدمی تکلیف پر صبر نہیں کرتا، رضا بالقضاء کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تکلیف اور مصیبت اللہ کی طرف سے ہے لہذا میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے کچھ دنوں کے لیے تکلیف اور مصیبت دے دی ہے تو آگے اور پیچھے راحت اور آسانی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف آتی ہے ایک دم آبے سے باہر ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس تکلیف کو بہت سناتا ہے، عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ ان لوگوں سے جو اس کی تکلیف کا حل نہیں نکال سکتے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ چونکہ تکلیف دینے والا بھی میں ہوں لہذا اپنی تکلیف کی شکایت مجھ سے کر۔ جن لوگوں نے تکلیف نہیں دی ان لوگوں کو تکلیف سناتا ہے، اور ان لوگوں کو سناتا ہے جو ان تکلیف میں اس کو باہر نکالنے پر کسی بھی طرح قادر نہیں ہوتے۔ دوسری بیماری اور دوسرا عیب اللہ نے بیان کیا انسان کا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان کو خیر پہنچتی ہے، جب خیر آتی ہے مال کی شکل میں، جب خیر آتی ہے دولت کی شکل میں،
جب خیر آتی ہے دکان اور مکان کی شکل میں، جب خیر آتی ہے جائیداد کی شکل میں، اور جب خیر آتی ہے بیوی بچوں کی شکل میں، منوعہ، تو انسان اس کو روک روک کے رکھتا ہے، اور پھر اس کا شکر بھی ختم۔ جیسے تکلیف پہ صبر ختم، ایسے ہی انعام پہ اکرام پہ شکر ختم۔ پھر وہ کہنے لگتا ہے ان سب چیزوں کا تو میں حقدار ہوں، یہ سب چیزیں مجھے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ، اپنی اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پہ ملی ہے، لہذا اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب میں نے اپنی لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، میں کیوں کسی کا شکر ادا کروں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو کمزوری انسان میں رکھی گئی ہے، کن لوگوں میں نہیں ہے؟ الا المصلین، نماز کے پابند لوگ ان دو کمزوریوں سے پاک ہیں، جو سچی پکی نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز کے پابند ہیں، مداومت کرنے والے، مواظبت کرنے والے، ہمیشگی کرنے والے، اور بلا ناغہ نماز کی ادائیگی کرنے والے لوگ ہیں، جو اوپر کی دونوں کمزوریوں سے پاک ہیں، جن کے اندر مصیبت آنے پر جزا فضا نہیں، اور جن کے اندر خیر آنے پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ مصلین، یہ نمازی، یہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے اوپر کی دونوں کمزوریوں سے پاک ہیں۔ باقی جتنے لوگ جو نمازی نہیں ہیں اور جن کے اندر نماز کی پابندی کی صفت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دو بیماریوں میں مبتلا ہے، جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتے ہیں، اور جب اچھائی اور نیکی اور خیر کی چیزیں ملتی ہے تو پھر اس کو روک روک کے رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے، اور نہ ہی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 4۔ آیت کا ترجمہ، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ اور بڑھا لو اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ آیت میں نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ ساری رات قیام میں گزارتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ سے اور دوستوں سے جب فارغ ہوتے تو سیدھے گھر پہنچتے، اور گھر جاتے ہی تمام بشری تقاضوں سے فارغ ہو کے مصلی بچھتا اور تہجد سے پہلے تک مصلی پر ہوتے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہے تو 5 گھنٹے، 8 گھنٹے کی رات ہے تو 7 گھنٹے حضور کے مصلی کے اوپر، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی دعاؤں میں، پوری رات۔ تو جب حضور اتنی مشقت اٹھاتے اور نماز سے اتنی محبت کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس مشقت کو دیکھ کے یہ آیتیں اتاری اور فرمایا، قم اللیل الا قلیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات قیام نہ کرو، الا قلیلا، رات کے کچھ حصے میں قیام کر لو، رات کا کچھ حصہ نماز کے لیے مخصوص کرو، رات کے باقی حصے میں آرام کرو۔ لیکن اگر تمہیں اور زیادہ نماز سے محبت ہے، اور زیادہ تم پڑھنا چاہتے ہو، تو پھر رب نے کہا نصفہ ہو، آدھی رات کر لو، آدھی رات نماز پڑھو، آدھی رات آرام کرو۔ اور زیادہ نماز سے محبت ہے تو فرمایا او زد علیہ، آدھی رات سے کچھ حصہ اور بڑھا لو، 8 گھنٹے کی رات میں 5 گھنٹے نماز پڑھو، 3 گھنٹے آرام کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ ساری رات قیام میں نہ گزاریں، ساری رات رکوع سجدے میں نہ گزاریں، کچھ رات کا حصہ اپنے بدن اور اپنے جسم کی راحت میں اور آرام میں بھی گزاریں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں آ جاؤ،
قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ تم رات اور دن قرآن کے پیچھے لگ جاؤ اور اپنی راحت کی اور اپنی جسمانی ضروریات کا خیال نہ رکھو۔ قرآن کیوں اتارا؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو قرآن نصیحت کی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خوف خدا اور خشیت خدا موجود ہے۔ تو آیت کی نماز کی فضیلت آیت سے اس عنوان سے ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ پوری رات نماز میں گزرتی تھی، باوجود یہ کہ دن میں آرام نہیں کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے جو دعوت کے امور ہوتے، جو جہادی امور ہوتے، جو لوگوں سے میل جول کے امور ہوتے، شام تک اس کے اندر مشغول رہتے۔ پھر رات ہو جاتی تو پھر آ کے کچھ دیر آرام حضور کا ثابت ہے، وہ بھی تہجد کے لیے کچھ دیر کے لیے لٹتے تھے اور پھر واپس جاگ کے تہجد پڑھتے تھے۔ اور دوسرے موقع پہ جو آرام ثابت ہے حضور کا، فجر کی اذان کے بعد لٹتے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے جاگتے تھے۔ اذان اور نماز کے بیچ میں جو 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوتا تھا، اسی فاصلے میں حضور آرام کرتے تھے اور پھر دوبارہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے۔ اور تیسرا آرام حضور کا ثابت ہے دوپہر کے کھانے کے بعد، بڑا مختصر قیلولہ ہوتا، پھر اس کے بعد دوبارہ سارے کے سارے کام شروع ہو جاتے۔ ورنہ رات کا اکثر حصہ حضور کا کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی دعاؤں میں اسی طرح سے گزرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر کچھ اپنی جسم کی اور اپنی جان کی اور اپنے آرام کی فکر کریں، ہم نے قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔